تو بھی میں نے آپ ہی کو سلام کیا ہے. جواب بھی جو احباب کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے، اگر آپ جلسہ سننے آئے ہیں تو یہاں پر تشریف لا لیں، دیکھنے آئے ہیں تو کوئی بات نہیں. بھی سبھی لوگ سننے کے لیے آئے ہیں نا. اردو جانتے نا یہاں کے لوگ جو ادھر کھڑے ہیں سامنے اور اس طرف بھی کھڑے ہوئے ہیں، ان سے گزارش آ کے یہاں بیٹھ جائیں. دیکھیے ایک دینی مجلس اور دینی جلسہ ہے، اس کے ادب و احترام کا تقاضا یہ ہے کہ دل جمعی دلچسپی کے ساتھ بیٹھ کر سنا جائے. اس طریقے سے دور دور کھڑے ہو کر دین کی باتوں کو سننا یہ بالکل مذاق ہے. آ جائیے، اگر میری آواز پہنچ رہی، آپ میری بات سمجھ رہے تو تشریف لا لیجئے، یہاں پر سامنے بیٹھ کر سنیے. اور آپ حضرات سے بھی گزارش ہے تھوڑا ادھر سامنے تشریف لا لیجئے. آ جائیے بھائی. دیکھیے جتنا قریب ہو کر سنیں گے آپ، انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں جب نازل ہوتی ہے تو آپ بھی اس سے مستفید ہوں گے. یہ اسٹیج کوئی معمولی اسٹیج نہیں ہے. یہاں پر چمنستان علوم و معرفت کے بہت سارے پھول بیٹھے ہوئے ہیں جو پورے علاقے میں اپنے علم کی خوشبو بکھیر رہے ہیں. ایسے حضرات جہاں پہ ہوں گے وہاں پہ اللہ کی رحمتیں اترے گی، اور جہاں اللہ کی رحمتیں اترتی ہے وہاں ہم جتنا قریب سے رحمتوں کو لوٹیں گے اتنا مزہ آئے گا. اس لیے میری گزارش ہے جو پیچھے بیٹھے سامنے آ جائیے، وقت بہت کم ہے، تشریف لا لیجئے. اللہ جزائے خیر دے آپ حضرات کو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جو احباب دور دور ٹھہرے ان سے پھر ایک دفعہ گزارش ہے قریب تشریف لا لیں. الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال الله تبارك وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الرحمن على سائر خلقه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب القرآن إلى الله من السماوات والأرض ومن فيهن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت صدر جلسہ، انتہائی قابل احترام اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، حفاظ عظام، مفتیان کرام، میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز دینی بھائیوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، آج کا یہ عظیم الشان جلسہ
عظمت قرآن و اصلاح معاشرہ کے عنوان سے بزم قاسم رحمۃ اللہ علیہ ناگپور کے زیر اہتمام منعقد ہوا ہے، اور بالکل پہلی مرتبہ آپ کے دیار میں میری حاضری بحیثیت ایک مقرر کے ہوئی ہے۔ یوں تو ناگپور کو آنا جانا لگا ہوا ہوتا رہتا ہے، کئی مرتبہ حاضری ہوئی، اپنے ذاتی کام سے یا سفر کے درمیان رکنا ہوا، لیکن کسی جلسے سے خطاب یہ پہلی مرتبہ ہے۔ آپ حضرات کی محبتوں کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی، خاص طور سے محب مکرم حضرت مولانا مفتی نور عالم صاحب مدظ اللہ العالی، جن کی دعوت پر میں حاضر ہوا۔ اصل جلسہ تو ایک کل تھا، مجھے کل حاضری تھی، لیکن آج جناب حافظ ارشاد صاحب اور حضرت مولانا محمد سلیم صاحب کا اصرار تھا کہ تجھے آج ہی پہنچنا ہے، اور آج کے اس جلسے میں بھی کچھ دیر مخاطب کرنا ہے عوام الناس کو۔ باوجود یہ کہ آج عادل آباد میں پروگرام ہے، وہاں بھی مجھے بیان کرنا تھا، لیکن میں نے عادل آباد والوں سے معذرت چاہ لی۔ یہ ہمارے ان علماء کرام کے اصرار اور ان کی محبت پر، اور وہاں کے پروگرام کو چھوڑ کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ بہت کم وقت میں، غالباً 4 گھنٹے میں تلنگانہ کی سرزمین نرمل سے یہاں تک پہنچا۔ اللہ جزائے خیر دے ہمارے ساتھی حافظ سید اشفاق حسین صاحب کو، جو بڑی پھرتی کے ساتھ گاڑی کو بڑا تیز بھگاتے ہوئے آپ تک وقت پر پہنچا دیے، ورنہ بظاہر تو ایسا تھا کہ شاید میں وقت پر پہنچ نہیں پاتا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کو منظور تھا آج آپ حضرات سے ملاقات، اس لیے اللہ نے حاضری کو مقدر فرمایا اور عافیت کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں پہنچا۔ محترم سامعین کرام، عظمت قرآن اور اصلاح معاشرہ یہ ایک بڑا اہم موضوع ہے۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ قرآن کریم نازل ہی ہوا اصلاح معاشرہ کے لیے۔ میں آگے اس کی تفصیل عرض کروں گا، لیکن سب سے پہلے اصلاح معاشرہ سے پہلے قرآن کی عظمت کو جاننا بھی ضروری ہے۔ قرآن کریم وہ آسمانی کتاب ہے جو میرے اور آپ کے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر غار حرا کے اندر 1500 سال پہلے نازل ہوا، 23 سال کے قلیل عرصے میں مکمل ہوا، اور 23 سال کی مدت میں اس قرآن کریم نے ساری دنیا میں زبردست انقلاب برپا کیا۔ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس قرآن کی اہمیت اتنی زیادہ ہے، حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فضل القرآن علی سائر الکلام، قرآن کی فضیلت سارے کلاموں پر ایسی ہے، کفضل الرحمن علی سائر خلقہ، جس طریقے سے ساری مخلوق میں رحمان کی فضیلت ہے، ساری مخلوق میں خالق کو جو اہمیت حاصل ہے، ساری مخلوق میں خالق کا جو مرتبہ ہے، سارے کلاموں میں اور آسمانی ساری کتابوں میں قرآن کا وہ مرتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو جہاں کتاب اللہ فرمایا، وہاں پر اللہ نے اس کو کلام اللہ بھی فرمایا ہے۔ ساری دنیا میں 1.25 لاکھ انبیاء کرام تشریف لائے ہیں، کسی نہ کسی نبی کو کوئی نہ کوئی صحیفہ ملا۔ 4 نبی دنیا میں ایسے برگزیدہ جن پر 4 کتابیں بڑی بڑی نازل ہوئی، 4 کتابوں میں سے 3 کتابیں تو کتابیں ہیں جو آج دنیا میں اپنی اصلی حالت پہ کہیں باقی نہیں ہیں۔ ان 4 کتابوں میں ایک کتاب قرآن مجید بھی ہے، جس کو وہ اعزاز حاصل ہے، اس کو وہ اعزاز حاصل ہے جو آسمانی کسی اور کتاب کو نہیں ملا۔ وہ اعزاز کیا ہے؟ وہ اعزاز یہ ہے کہ قرآن کو اللہ نے کلام اللہ بھی کہا ہے۔ قرآن اس اعتبار سے بھی عظمت والا ہے کہ اللہ کی ذات میں سے قرآن نکلا ہے۔ قرآن اللہ کی ایک صفت ہے
جیسے کلام اللہ کی ایک صفت ہے، اللہ کی ذات کے اندر سے نکلی ہوئی چیز ہے۔ قرآن مخلوق نہیں ہے، کتاب ہو سکتی ہے مخلوق کہتے ہیں جس کو بنایا جائے، قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن کتاب اللہ ہے، قرآن کلام اللہ ہے، قرآن کو اللہ نے اپنا کلام قرار دیا، اللہ کے اندر سے قرآن نکلا۔ حضرت جبرائیل کو اللہ نے قرآن سنایا، جبرائیل نے قرآن کو سن کر جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں منو عن جو کا تو اللہ سے جیسے سنا ویسے لا کر نبی کے سامنے پیش کیا۔ قرآن کو اللہ کے ساتھ نسبت ہے، جس چیز کی نسبت اللہ کے ساتھ جڑ جاتی ہے یاد رکھیے اس کی عزت و عظمت بڑھ جاتی ہے۔ کعبۃ اللہ، بیت اللہ بھی ایک گھر ہے، اس کی بھی وہی دیواریں ہیں، پتھر اور گارے کی دیواریں ہیں۔ ہمارے بھی گھر ہوتے ہیں، ان کی بھی دیواریں ہیں، بڑے بڑے محلات ہوتے ہیں، شہنشاہوں کے قصر شاہی ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی وہی پتھر لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس خانہ کعبہ سے زیادہ خوبصورت تراشیدہ پتھر لگے ہوتے ہیں، خانہ کعبہ سے زیادہ بظاہر دیکھنے میں خوبصورت عمارتیں، فلک بوس عمارتیں، آسمان کو چھوتی ہوئی بلند و بالا بلڈنگیں دنیا میں آپ کو نظر آئے گی، لیکن اللہ کی قسم آج تک کسی مکان کو، آج تک کسی بلند و بالا بلڈنگ کو، آج تک کسی قصر شاہی کو، کسی بادشاہ کے محل کو وہ اعزاز حاصل نہیں ہے جو صرف جو ہے کھڑ بگڑے اور تراشیدہ پتھروں سے بنائے ہوئے کعبے کو بیت اللہ کا لقب ملنے کے بعد اعزاز ملا ہے۔ کیوں ملا اعزاز؟ یہ اس لیے کہ اس کو بیت اللہ کہا گیا، اس کو اللہ کا گھر کہا گیا۔ وہ کعبے کی چار کونی دیواریں، وہ اسکور شیپ میں بنی ہوئی ایک بلڈنگ جس کے اندر کوئی کمرہ نہیں، کوئی مکانیت جس کے اندر نہیں ہے، صرف دیواریں ہیں، اس کے اوپر چھت ہے، لیکن اس کی عظمت کتنی ایمان والوں کے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے۔ ایک نگاہ دیکھنے کے لیے ہر مومن ترستا ہے، ہر مومن کی دل کی تمنا ہے کہ کعبۃ اللہ پہ بھی میری یہ ناپاک نگاہیں پڑ جائے جو ہمیشہ کے لیے پاک ہو جائے، مجھے بھی بیت اللہ میں حاضری کا موقع مل جائے، کعبۃ اللہ کا دیدار مجھ بد نصیب کو بھی حاصل ہو جائے۔ ہر بندے کی، ہر مومن کی یہ فکر ہوتی ہے، وہ بندہ لاکھوں روپے خرچ کر کے اس سرزمین پر پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ محبت کیسے آئی ہے؟ یہ محبت اس نسبت کی وجہ سے آئی ہے جس کو کہا گیا کہ اللہ کا گھر ہے۔ کعبۃ اللہ کی دیوار، دونوں دیوار کو جب بیت اللہ کہہ دیا گیا، اس کی محبت بڑھ گئی۔ اللہ کی قسم، روئے زمین پر اس سے زیادہ بابرکت، اس سے زیادہ مقدس، اس سے زیادہ قابل احترام، اس سے زیادہ قابل محبت کوئی مکان، کوئی جگہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دنیا میں کتابیں بہت نازل ہوئی، اور دنیا میں کتابیں لکھنے والوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی، لیکن اللہ کی قسم ساری دنیا میں کسی کتاب کو وہ محبت نہیں ملی، کسی کتاب کی وہ عظمت کسی کے پاس بھی نہیں ہے جو عظمت کہ اللہ نے ایمان والوں کے دلوں میں بھی اور غیروں کے دلوں میں بھی قرآن کی محبت ڈالی ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر تاثیر رکھی ہے، اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ ایک بزرگ نے فرمایا، قرآن کے ایک ایک حرف کے اندر اللہ کا نور چھپا ہوا ہے، اس لیے کہ اللہ کی ذات تو نور ہی نور ہے، اور اللہ کی ذات کے اندر سے جو کلام نکلا وہ بھی نور اللہ ہے۔ ایک گاؤں میں ایک حافظ صاحب تراویح میں قرآن پڑھایا کرتے تھے۔ ایک صاحب تھے بزرگ قسم کے، نہ حافظ تھے نہ عالم تھے، لیکن تراویح کے بعد حافظ صاحب کو بازو لے جا کر بڑی محبت سے عرض کرتے کہ حافظ صاحب فلانی رکعت میں قرآن کریم کی ایک دو آیتیں چھوٹ گئی۔ ظاہر بات ہے، حافظ قرآن جب مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں تو انسان ہے، بھول چوک تو ہوتی ہے، اور یہ معمولی بات نہیں ہے کہ پورے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لینا۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ نے ایک دفعہ عرض کیا، اہل اللہ کون ہے، اللہ والے کون ہیں؟ سنیے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، اہل القرآن ہم اہل اللہ،
جو قرآن والے ہیں وہی اللہ والے ہیں، جو حافظ قرآن ہوتا ہے، جو عالم دین ہوتے ہیں وہی اللہ والے ہوتے ہیں۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے نہ میں حافظ ہوں نہ عالم ہوں۔ تو حافظ صاحب نے کہا کہ پھر آپ کو کیسے پتا، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کہا کہ میں پورا یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ فلانی رکعت میں فلانی رکعت میں آیت چھوٹی ہے۔ تو انہوں نے تعجب کیا، پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا چلتا ہے؟ تو بزرگ نے کہا اللہ کے ولی تھے، اللہ کے محبوب بندے تھے، علم لدنی عطا کیا ہوا تھا۔ فرمایا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ذات سے نکلا ہے، اللہ کی ذات نور ہی نور ہے۔ قرآن کے ہر ہر حرف اور ایک ایک لفظ میں اللہ کا نور چھپا ہوا ہے۔ جو حافظ صاحب جب آپ قرآن پڑھتے ہیں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے، ایک ایک آیت آپ پڑھتے جاتے ہیں تو آیت سے آیت جڑی ہوئی ہے، نور کا ایک سلسلہ چل رہا ہے، اور جہاں کوئی آیت چھوٹ جاتی ہے مجھے محسوس ہو جاتا ہے نور کا جو تسلسل تھا، نور کا جو سلسلہ چل رہا تھا، وہ سلسلہ کچھ دیر کے لیے رکا پھر جاری ہو گیا۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا مسجدوں میں، گھروں میں آج کل انورٹر بیٹری کا سسٹم چل رہا، ہر گھر کی ضرورت بن گئی، بیٹری اور انورٹر لگا ہوا ہے، کرنٹ جیسے ہی جاتا، کرنٹ جاتے ہی صرف چند سیکنڈ کے لیے لائٹ بجھے جیسا محسوس ہوتی، مکمل نہیں بجھتی پھر چالو ہو جاتی، لیکن پاور کچھ کم رہتا اس کا، جیسا ہم محسوس کر سکتے ابھی کرنٹ گیا ہوا ہے، بجلی بند ہوئی پھر انورٹر چالو ہوا۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی آیتیں جب پڑھتے تھے تو نور اتر ہوا محسوس ہوتا تھا، تو یہ محسوس کر کے بتاتے تھے۔ یہ ہے میرے بھائیو قرآن کریم کی عظمت۔ اور فرمایا اس قرآن کو ایسی فضیلت ہے تمام کلاموں پر جیسی فضیلت اللہ کو ساری مخلوق پر ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے عظمت قرآن کے لیے؟ قرآن عظمت والی کتاب ہے۔ قرآن کو اللہ نے رمضان میں نازل فرمایا۔ اب عظمت کا یہ مطلب نہیں ہے جیسے حضرت مولانا مصطفیٰ صاحب دامت برکاتہم، آپ کے اپنے علاقے کے بزرگ عالم اور آج کے صدر جلسہ، حضرت فرما رہے تھے، بتا رہے تھے، ہم لوگوں نے تمسکو کا مطلب یہ سمجھ لیا کہ قرآن کو جزدان میں مضبوطی کے ساتھ باندھ کر رکھ دیا جائے۔ میرے بھائیو قرآن کی عظمت یہ نہیں ہے کہ قرآن کو محبت کے ساتھ طاقوں میں سجا دیا جائے۔ قرآن کی عظمت یہ نہیں ہے کہ بیٹی کی شادی میں سب سے پہلے تحفے میں جہیز میں قرآن دیا جائے۔ قرآن کی عظمت یہ نہیں ہے کہ گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تب قرآن کو کھولا جائے۔ قرآن کی عظمت یہ ہے اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑا جائے، قرآن کو اپنے سینے سے لگایا جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، بے شک اللہ تعالیٰ بعضی قوموں کو قرآن کے ذریعے سے بہت بلند درجے تک پہنچا دیتے ہیں، ویضع بہ آخرین، اور بعضوں کو اللہ تعالیٰ ذلیل و رسوا بھی کر دیتے ہیں۔ اللہ قرآن کی وجہ سے بلندیوں پر پہنچاتا ہے، اللہ قرآن کی وجہ سے تنزلی کی طرف پہنچاتا ہے، اللہ قرآن ہی سے امتوں کو عروج عطا فرماتا ہے، اور قرآن کے چھوڑنے سے دنیا میں زوال آتا ہے۔ جس وقت تک، جس دور میں بھی اس امت نے قرآن کو اپنے سینے سے لگایا، قرآن کی عظمت کو پہچانا، قرآنی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا، دنیا میں سر بلند تھے، دنیا میں سرخرو تھے، دنیا میں عزت کی اور محبت کی نگاہوں سے دیکھے جاتے تھے۔ صحابہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لو، کیسے کیسے صحابہ دنیا میں آئے ہیں، زندگی ان کی کیسی تھی اسلام کے آنے سے پہلے، اسلام کو قبول کرنے سے پہلے، قرآن کو سینے سے لگانے سے پہلے، اور جب قرآن کو سینے سے لگایا ان کی زندگیاں کہاں پہنچ گئی۔ قرآن کریم میں اللہ خود فرما رہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن کریم وہ کتاب ہے جو قوموں کو ترقیوں پر لے جاتی ہے، بلندیوں پر پہنچاتی ہے۔ ارے اس قرآن کو سینے سے لگایا تھا وہ بلال حبشی، حبش کے رہنے والے، پستہ خط تھے، موٹے موٹے ہونٹ تھے،
کالے کلوٹے تھے، لیکن اللہ پاک نے قرآن کی وجہ سے وہ عزت عطا فرمائی۔ دنیا میں ابو جہل بھی تھا، اس زمانے میں ابو لہب بھی تھا۔ ابو لہب سب سے زیادہ خوبصورت آدمی تھا، جس کو کہا گیا ابو لہب، لہبن کے معنی آتے ہیں لال انگارے کے آتے ہیں، لال بھبوکا کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ ابو لہب لہب کا باپ ہے، یعنی چہرہ بالکل گورا چٹا تھا۔ ابو لہب کا چہرہ بالکل گورا تھا، لال رنگ تھا، غصے میں آتا تو بالکل لال انگار کی طرح ہو جاتا تھا، مسکراتا تو لال انگار کی طرح چہرہ ہو جاتا تھا۔ وہ ابو لہب بھی اس زمانے کے اندر موجود تھا، لیکن کیا ہوا؟ ابو لہب نے قرآن کو ٹھکرا دیا، ابو لہب نے قرآن کو پسے پش ڈال دیا، ابو لہب نے قرآنی تعلیمات کو اپنے سینے سے نہیں لگایا۔ قرآن میں سورت نازل ہو گئی، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے لیے ہلاکت، ابو لہب کے لیے بربادی، ابو لہب کے لیے رسوائی، ابو لہب کے لیے تباہی کا اعلان کر دیا گیا۔ اور اسی زمانے میں حبشہ کا رہنے والا وہ کالا بلال مکے میں آتا ہے، غلامی کی زندگی گزار رہا ہے، آقا نامدار کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوتا ہے، قرآن کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، خدا کی قسم ابو لہب کا نام عزت سے کبھی نہیں لیا گیا، نہ لیا جاتا ہے۔ 1400 سال 1500 سال گزر چکے ہیں، آج بھی بلال حبشی کا نام آتا ہے، محبت سے ہر مومن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے۔ وہ بلال جب آتے تھے خلیفۃ المسلمین امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں، تو کہتے تھے جا سیدنا بلال، ارے میرا سردار بلال آ گیا، میرا سردار بلال آ گیا۔ کون کہہ رہے؟ مسلمانوں کے سردار، مسلمانوں کے بادشاہ، مسلمانوں کے امیر، جن کو دنیا میں جنت کی بشارتیں سنا دی گئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں، اور عزت کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے، احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ ارے بادشاہ کا سب احترام کرتے تھے، اور بادشاہ بلال حبشی کا احترام کرتے ہیں۔ بلال حبشی کو سیدنا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شہنشاہ نے، بادشاہ نے، مسلمانوں کے امیر نے، ارے جس گلی سے عمر گزر جاتا تھا اس گلی سے شیطان بھی گزرنے کو ڈرتا تھا۔ وہ عمر حضرت بلال کے استقبال کو کھڑے ہو رہے ہیں۔ اندازہ لگائیے یہ عظمت کہاں سے ملی، یہ بلندی کہاں سے ملی، یہ مقام کہاں سے ملا، یہ مرتبہ کیسے عطا ہوا؟ بلال نے قرآن کو اپنے سینے سے لگایا۔ فتح مکہ کا موقع ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر مکے میں داخل ہوئے، اذان کا وقت آیا، کعبے کے قریب آگے حضور، کہاں بلال کہاں ہے؟ حضرت بلال پستہ خد، کالا رنگ، موٹے موٹے ہونٹ، کوئی خوبصورتی نہیں ظاہر میں، حاضر ہوئے کہ لبیک یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا بلال چلو کعبے کی چھت کے اوپر چڑھ کر اذان دے دو۔ ہائے ہائے، کیا کہنے بلال کے بھی، کیا فرمایا؟ بلال کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دے دو۔ حضرت بلال آگے بڑھے، اپنے جوتے نکالنے لگے، اپنے چپل اتارنے لگے۔ حضور نے فرمایا نہیں بلال، چپل نہیں اتارنا، چپل سمیت کعبے کی دیواروں پہ چڑھ کے اذان دے دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کعبے کا کیا مقام ہے، کتنا اونچا مرتبہ ہے، وہ بیت اللہ ہے، وہ کعبۃ اللہ ہے، لیکن فرمایا بتا دیا بلال تیرے مقابلے میں کعبۃ اللہ کی بھی وہ اہمیت نہیں جو تیری اہمیت ہے۔ کعبۃ اللہ سے بڑھ کر بلال آج تیری عظمت ہے، اور کہا بلال چپل سمیت کعبے کے اوپر چڑھ کے تم اذان دینا۔ یہ مقام کہاں ملا، کیسے ملا؟ یہ مقام قرآن کو سینے سے لگانے سے ملا، قرآنی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی وجہ سے ملا۔ وہ سیدنا عمر فاروق جو اسلام لانے سے پہلے عمر تھا، عمر ابن خطاب تھے، اسلام لانے سے پہلے اسلام کے دشمن تھے، نبی کا دشمن تھے، قرآن کے دشمن تھے، لیکن یہ ایمان ملا عمر ابن خطاب کو تو قرآن کی وجہ سے ملا۔ مجھے وقت کم ہے، تفصیل میں نہیں جانا ہے، واقعہ معلوم ہے، آپ نے سنا ہوگا اپنے علماء سے۔ پتا چلا کہاں چلے تھے، تلوار لے کے نکلے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے، لیکن راستے میں معلوم ہوا بہنوں ہی مسلمان ہو گئے، غصے میں بے قابو ہو گئے، بہن کے گھر چلے گئے۔ بہن نے جب دروازہ کھولا، بہن سے پوچھا کہ بہن تم لوگ مسلمان ہو گئے؟ کہا کہ ہاں ہم مسلمان ہو گئے۔ بہن کو مارا پیٹا، کہنے لگے کیا کر رہے تھے؟ بولے قرآن پڑھ رہے تھے۔ بہن کو اتنا مارا، بہن لہو لہان ہو گئی، جسم سے خون بہنے لگا۔ بہن بھی کہنے لگی عمر
جس باپ کا خون تمہاری رگوں میں دوڑ رہا ہے اسی باپ کا خون میری بھی رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ عمر تم کفر میں اتنے متشدد ہو، کفر میں تم کو اتنا غصہ ہے، میں بھی ایمان میں اتنی متشدد ہوں، تم چاہو تو میرے جسم کے ٹکڑے کر سکتے ہو، میرے روح نکال سکتے ہو، لیکن اللہ کی قسم میرے سینے سے تم قرآن کو ایمان کو نہیں چھین سکتے، نہیں نکال سکتے۔ جب عمر نے بہن کے بہتے ہوئے خون کو دیکھا عمر کا دل پسیجا، کہا کہ بہن کہاں ہے وہ قرآن، مجھے بھی پڑھا دو، مجھے بھی دکھا دو۔ ایسے نہیں دکھاتے قرآن کو چھونے کے لیے۔ اللہ نے قرآن فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو بغیر پاکی کے نہیں چھینا ہے، ناپاکی کی حالت میں قرآن کو پڑھنا بھی نہیں، چھونا بھی نہیں ہے، تم نہ پڑھ سکتے نہ چھو سکتے ہیں، اس لیے کہ کافر نجس العین ہوتا ہے، لہذا ان کو غسل کرنا پڑے گا۔ ادھر یہ غسل کرنے گئے، ادھر بہن دعائیں مانگ رہی، اے اللہ میں تو اس کے ظاہر کو پاک کرنے کے طریقہ بتا دی، اللہ جی تم اس کے دل کو بھی پاک کر دو۔ اللہ نے توفیق دی، سورہ طٰہٰ کی آیتیں پڑھ کر سنائی، اور جب قرآن کو سنا ایمان کے اندر داخل ہونے کو تیار ہو گئے۔ کہا مجھے بھی لے کے چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضور کے پاس آ کر کلمہ پڑھ کے ایمان میں داخل ہو گئے۔ یہ قرآن ہی کی وجہ سے ہوا۔ وہ عمر جب مسلمانوں کے امیر بن گئے، راتوں میں اٹھ کے تہجد میں روتے تھے، مٹی اٹھا کے اپنے سر پہ ڈالتے تھے اور کہتے تھے عمر ایک دور تھا تیرا، تیری پھوپھی کہا کرتی تھی عمر تو سے تو اونٹ بھی چرانا نہیں آتا، کیا زندگی گزارے گا، کیا کر کے جیے گا؟ اے عمر تیری کیا حیثیت تھی دنیا میں، تو اتنا ذلیل تھا، تیرا باپ تجھے دھتکارتا تھا، تیری پھوپھی تجھ پر تانے مارتی تھی، تجھے تو اونٹوں کو چرانے بھی نہیں آتا تھا، عمر تجھے اللہ نے آج اتنے بڑے دنیا کا تجھے مالک بنا دیا، اتنی بڑی شہنشاہیت تجھے عطا کر دی۔ کہتے عمر کو یہ مقام کیسے ملا میرے بھائیوں؟ یہ قرآن کی عظمت ہے، قرآن کو سینے سے لگایا تب عمر کو یہ مقام ملا۔ قرآن دستور حیات ہے، قرآن زندگی گزارنے کا طریقہ بتانے کے لیے دنیا میں نازل کیا گیا۔ قرآن کریم پیدائش سے لے کر موت تک کی پوری زندگی ایک ایمان والے کی کیسی ہونی ہے، ایک مسلمان کی پیدائش کیسی، اس کے بچپن اور جوانی، پھر زندگی کے سارے کام کاج، پھر موت کیسی ہونی قرآن نے بتایا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے 23 سال کے عرصے میں قرآن کو نازل فرمایا۔ اللہ چاہتے تو تورات نازل فرما دیتے مکمل، زبور اور انجیل کی طرح کتابی شکل میں دے دیتے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن کو دنیا میں نازل فرمایا۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے میرے بھائیوں قرآن کس حال میں نازل ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے دنیا کی کیا حالت تھی، آپ نے سیرت کے جلسوں میں بارہا سنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے دنیا قسم پرسی میں چل رہی تھی، 500 سال سے دنیا میں نبوت کا سلسلہ بند تھا، کوئی نبی نہیں ہے تھے عیسیٰ نبی علیہ السلام کے بعد میں دنیا پوری کفر و شرک کے اندھیری میں بھٹک رہی تھی، ہر برائی عام تھی، ہر برائی عام تھی، ظلم زیادتی برپا عام تھی، فساد برپا تھا، دلوں میں سکون نہیں تھا، ماں باپ کی کوئی محبت نہیں تھی، عورتوں کا کوئی مقام نہیں تھا، عورتوں کو نیلام کیا جاتا تھا، سڑکوں پہ عورتوں کی عزتیں لوٹی جاتی تھی، بیٹی کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، ماؤں کو باپ کے مرنے کے بعد میں وراثت کے اندر تقسیم کر لیا جاتا تھا۔ اس زمانے میں اس دور کے معاشرے کی اصلاح کے لیے سب سے پہلے قرآن کریم کی آیتیں نازل ہو رہی ہے۔ کون سی ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ وہ 5 آیتیں ہیں جن میں اللہ رب العزت نے اصلاح معاشرہ کی کلید کو بیان فرمایا، اصلاح معاشرہ کی کنجی اللہ نے عطا فرمائی، اصلاح معاشرہ کا نسخہ کیمیا اللہ نے یہاں سے دیا۔
اس دور میں عقل یہ کہتی ہے کہ بظاہر میں ان برائیوں کی تردید، ان گناہوں پر نکیر کے بارے میں آیت نازل ہونا چاہیے تھا۔ اللہ نے 500 سالہ بگڑے ہوئے معاشرے کی اصلاح کے لیے، اس وقت کے اعتبار سے جس کو فی الحال کہتے ہیں، اور معال کے اعتبار سے قیامت تک آنے والے معاشرے کی اصلاح کے لیے ایک بہترین طریقہ اللہ نے اس آیت میں عطا فرمایا۔ فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم۔ فرمایا پڑھیے، نبی جی کہہ رہے ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل نے سینے سے لگایا، بھیجا اور چھوڑا، 3 دفعہ کیا۔ اس کے بعد فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کا نام لے کر جس نے آپ کو پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، جس نے ایک لوتھڑے سے انسان کو پیدا کیا، ایک اچھلتے کودتے پانی سے انسان کو پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، اس رب کا نام لے کر پڑھیے جو بہت زیادہ مکرم ہے، بہت زیادہ عزتوں والا ہے۔ الذی علم بالقلم، وہ اللہ، وہ خدا، وہ ذات جس کا نام لے کر آپ کو قرآن پڑھایا جا رہا، وہ ذات وہ ہے جس نے انسانوں کو تعلیم دی، علم دیا قلم کے ذریعے سے۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سب کچھ سکھلایا جو انسان جانتا نہیں تھا۔ خلاصہ یہ میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، میری ماں اور بہنوں، اصلاح معاشرہ کے لیے سب سے پہلی چیز تعلیم ہے، سب سے پہلی چیز ایجوکیشن ہے، سب سے فرسٹ امپریشن ایجوکیشن ہے۔ جب تک یہ قوم تعلیم یافتہ تھی، جب تک اس قوم میں علم تھا، اس وقت تک اس قوم کا معاشرہ سدھرا ہوا تھا۔ 23 سالہ صحابہ کے دور میں زندگی اٹھا کر دیکھ لیجئے صحابہ کی، صحابہ کے پاس علم تھا، صحابہ کے پاس تعلیم تھی۔ اللہ کے نبی نے سب سے پہلے مکے کی سرزمین پر دار ارقم میں مدرسہ قائم کیا، مدینہ منورہ کو ہجرت کر کے گئے۔ سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد صفہ چبوترے پر تعلیم کا انتظام کیا۔ صحابہ کی بھوک کا انتظام نہیں کیا، صحابہ کی روزی روٹی کا انتظام نہیں کیا، صحابہ کی مکانات اور بلڈنگوں کی تعمیر کا منصوبہ نہیں بنایا، صحابہ کے کاروبار کو ترقی دینے کا منصوبہ نہیں بنایا، بزنس کو بڑھانے کا کوئی منصوبہ نہیں بنایا۔ سب سے پہلے اگر کوئی منصوبہ ہوا مکے میں، سب سے پہلے اگر کوئی منصوبہ ہوا مدینے میں، وہ تعلیم قرآن کا منصوبہ تھا، تعلیم الہی کا منصوبہ تھا۔ تعلیم کے لیے پلاننگ کی گئی، تعلیم کے لیے منصوبہ تیار کیا گیا، تعلیم کے لیے عزائم کیے گئے اور امت کو تعلیم کے اوپر لا کر کھڑا کیا، اس لیے کہ تعلیم ہی سے ساری برائیوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ معاشرے کے اندر جو برائیاں پھیلتی ہیں، معاشرے کے اندر جو بدامنی آتی ہے، معاشرے کے اندر جو برائیاں جنم لیتی ہے، معاشرے کے اندر جو خرابیاں آتی ہیں، وہ جہالت کی وجہ سے آتی ہے، لا علمی کی وجہ سے آتی ہے، کم علمی کی وجہ سے آتی ہے۔ دین سے دوری جو پیدا ہوتی ہے، علم سے دوری کی وجہ سے ہوتی ہے، دین سے بیزاری جو پیدا ہوتی ہے، تعلیم سے ناشنا ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اصلاح معاشرہ کے لیے سب سے پہلے تعلیم ضروری ہے۔ کیا ضروری ہے بھائی؟ ارے بولو نا کچھ آپ بھی۔ تعلیم ضروری ہے۔ تھوڑا وقت کم ہے، میں جلدی اپنی بات کو پوری کرنے جا رہا ہوں، تھوڑا دھیان سے سنیے۔ اگر توجہ سے نہیں سنیں گے تو پھر بات کچھ اور ہو جاتی۔ جیسے ایک مرتبہ ایک مولانا صاحب بیان میں سنتیں لوگوں کو سمجھا رہے تھے۔ کیا سمجھا رہے تھے بھائی؟ ارے بولو نا کچھ آپ بھی۔ سنتیں، دعائیں سکھا رہے تھے۔ چھینک آنے پر کیا پڑھنا، پانی پینے سے پہلے کیا پڑھنا، پانی پینے کے بعد کیا پڑھنا۔ ویسے انہوں نے بتائے جماعی آتی نا، جماعی بولتے ہم لوگ، جماعی آتی، منہ کھل جاتا تو بولے اس وقت استغفر اللہ پڑھنا۔ بولے کیا پڑھنا؟ بولے بھائی استغفر اللہ۔ ایک صاحب تھے، بزرگ قسم کے بڑے آدمی تھے، انہوں سن لیے جماعی آئے تو استغفر اللہ پڑھنا۔ جماعی بولتے معلوم نا؟ معلوم، ہاں انشاءاللہ پھر کل جماعی کے بارے میں کل بولتا ہوں انشاءاللہ، آج کل کے جماعیوں کا کیا حال ہے۔ اتفاق سے وہ جلسہ سننے کے واسطے، بیان سننے کے لیے دوسرے شہر سے، دوسری بستی سے ان کا جماعی بھی آیا ہوا تھا۔ رات میں یہ بزرگ گھر کو پہنچ کے دروازہ لگا لیے، سونے کو گئے، اچانک بیل بجی، کنڈی بجی، جیسے دروازہ کھولے سامنے جماعی صاحب کھڑے ہوئے، انہوں بولے استغفر اللہ۔
जवाई बड़ा परेशान हुआ, 12 बज गए, तहज्जुद का टाइम है, एक पाँव खबर में है, एक पाँव ऊपर है, अब बहुत गुनाह पाप कर लिए ना, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ रहे होंगे ससुरे साहब, समझ रहा हूं। फिर सुबह हुई, फजर की नमाज को उठे, ससुरे दामाद का आमने सामना हुआ, बोले अस्तगफिरुल्लाह। इन्हें परेशानी है, क्या हुआ? बूढ़े में सटक गए क्या, इन्हों स्क्रू ढीला हो गया क्या? बोले। फिर उसके बाद घर को आ गए, नाश्ते के जग दस्तरखान पे बुलाए गए। जैसे ही दामाद सामने आया, जवाई सामने आया तो साहब बोले अस्तगफिरुल्लाह। बड़े परेशान हुए। फिर दोपहर के खाने पे भी ऐसे ही किस्सा हुआ। अब इसको रहा नहीं गया, बीवी को बुला के बोला कि आगे तेरे बाबा को मैं क्या शैतान दिख रूं? उठे कि मेरे देखे कि बोले अस्तगफिरुल्लाह पढ़ रहे। बोले तो बेटी बोली अरे नहीं जी, हमारे बाबा रात में जलसे में गए थे मोमिनपुरे में, वह बयान में मुफ्ती साहब आए थे, कहते कौन की? उन्होंने बोले कहते जमाई आए तो अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना बोल के, हमारे बाबा जमाई समझ के अस्तगफिरुल्लाह बोल रहे हैं। ऐसा तो नहीं करेंगे ना आप लोग? माशाल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था मेरे भाइयों, सारी बुराइयों की जड़ जिहालत है। अपने माशरे की इस्लाह के लिए सबसे पहले तालीम पर तवज्जो दीजिए। तालीम भी कौन सी? इल्म दीन का हासिल करना। तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा। इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है, चाहे मर्द हो या औरत हो। सबसे पहले इस्लाम की बुनियादी तालीम, सबसे पहले कुरान की तालीम। आज जरूरत है अपने बच्चों को पहले मुसलमान बनाओ, बाद में डॉक्टर और इंजीनियर बनाओ। अपने बच्चों को पहले इस्लाम का शहदाई बनाओ। अपने बच्चों को पहले कुरान पढ़ाओ, बाद में साइंस पढ़ाओ। पहले कुरान पढ़ाओ, बाद में मैथ्स पढ़ाओ। पहले कुरान पढ़ाओ, बाद में हिंदी पढ़ाओ, मराठी पढ़ाओ, कोई और लैंग्वेज पढ़ाओ। उलमा इसके मुखालिफ नहीं है। मैं खुद अपने इलाके में बहुत बड़ा स्कूल चलाता हूँ। 1000 बच्चे बच्चियां मेरे स्कूल में पढ़ते हैं। हाई स्कूल है, इंग्लिश मीडियम है, कुर्ता पैजामा टोड़ी टोपी के साथ में बच्चियां पूरे हिजाब और बुरखे के साथ में आकर जो है इंग्लिश मीडियम के साथ में, उर्दू के साथ में दीन की तालीम भी हासिल करके जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्कूल से पढ़ के निकलने वाले कई बच्चे कुर्ता पैजामा दाढ़ी टोपी के साथ इंजीनियर बनकर मुल्क और बैरून मुल्क में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। कई लड़कियां पूरे हिजाब के साथ डॉक्टर बनकर खिदमत अंजाम दे रही है। कई बच्चे, कई तलबा ऐसे हैं इंजीनियरिंग कर रहे हैं, किसी और शोबे में है, बिजनेस में है। अल्हम्दुलिल्लाह हालत और हुलिया ऐसा है, किसी मस्जिद में चले जाए अगर इमाम ना हो मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ाने के काबिल है। उलमा मुखालिफ नहीं है आपकी दुनिया की तालीम के, लेकिन जरूरत है दुनिया की तालीम दूसरे नंबर पर, दीन की तालीम अव्वल नंबर पर, पहले नंबर पर हो। बच्चे माँ की गोद बच्चे का पहला मदरसा। बच्चा माँ की गोद में जो कुछ सीखता जिंदगी भर बाकी रहता। दिल उसका बिल्कुल सादी तख्ती है, जो कुछ लिख दिया जाए महफूज रहेगा। बचपन में बच्चों का दिल एक पत्थर की तरह होता है, पत्थर पे जो कुछ नक्श कर दिया जाए कभी मिटता नहीं। ऐसे माँ की गोद से जो तरबियत होती है औलाद की, माँ की गोद से जो बच्चों के माशरे की इस्लाह होती है, फिर पूरे माशरे की इस्लाह आसान होती है। जैसे हजरत ने फरमाया माशरा अफराद का नाम है, हम सब मिलकर माशरा बनता है। हमारी इस्लाह हो जाए तो माशरे की भी इस्लाह हो जाती है। माशरे की इस्लाह कहां से? अपने घर से। घर से भी कहां से? माँ की गोद से। औरत की जिम्मेदारी है, औरत को सबसे पहले दीनदार होना चाहिए। औरत अगर दीनदार होगी, औरत अगर ईमानदार होगी, औरत को कुरानी तालीमात से वाबस्तगी होगी, औरत दीनी इल्म से बहरावर होगी, अपनी औलाद को भी इंशाअल्लाह दीनदार बनाएगी। एक वाकया हजरत ख्वाजा खुतबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का, वालिदा ने मकतब में ले जाके खड़ा किया, उस्ताद के पास पहुंचे। उस्ताद ने कहा बेटा पढ़ो औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह। बच्चे ने औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह सूरह फातिहा सूरह बकरा सुना दिया। 2.5 पारे बच्चे ने ज़बानी सुना दिए। हजरत के उस्ताद पकड़ के हाथ पकड़े बच्चे को ले गए और घर पे जब दस्तक दी, कहा कि कौन? कहने लगे कि मैं उस्ताद जी, मुल्ला जी आए हैं। माँ परेशान होगी, पता नहीं पहला दिन है, बच्चे ने क्या शरारत की होगी, उस्ताद को कितना तंग किया होगा, शिकायत लेके आए होंगे। कहने लगे उस्ताद जी क्या बात है? कहने लगे अम्मा बच्चे को पढ़ने भेजी या पढ़ाने के लिए भेजी? पढ़ने भेजी या पढ़ाने भेजी? बोले क्या हुआ? कह लगे मैं पढ़ाना शुरू किया, बच्चा तो 2.5 पारे ज़बानी सुना दिया, 2.5 पारों का हाफिज है। माँ कहने लगे हजरत जब बच्चा मेरे पेट में था रोजाना सूरह बकरा की तिलावत करती थी। सूरह बकरा को सुन सुन के बेटा माँ के पेट में 2.5 पारों का हाफिज कुरान बन चुका था। ये होती थी माएँ, ये होता था घर का माशरा।
اس لیے میری ماں، اپنے گھر کے معاشرے کو درست کرو، اپنے آپ کو دیندار بنو، اپنے آپ کو علم سے وابستہ کرو، اپنی جہالت کو ختم کرو، رسم و رواج کو ختم کرو، اپنے معاشرے کی برائیوں کو اپنے گھر سے ختم کرو، اپنے بچوں کی تربیت کرو، اپنے بچوں کی صلاحیتوں کو بڑھانے کی فکر کرو۔ سب سے پہلے ان کو اپنے محلے کی مسجد میں، مکتب میں بھیجنا۔ مکتب کی تعلیم بنیاد ہے، یہ فاؤنڈیشن ہے، بلڈنگ کی بنیاد ہے۔ یہیں سے بچے کی تعمیر ہوگی، یہیں سے بچے کی زندگی کی تعمیر ہوگی، یہیں سے بچے کی زندگی کی بلڈنگ بنے گی۔ اس لیے اپنی اولاد کو سب سے پہلے مکتب میں بھیجو، ان کے عقائد کو درست کرو۔ آج امت مسلمہ برے حالات سے گزر رہی ہے۔ ایک طرف حکومتوں کا، ظالم حکومتوں کا تسلط ہے، حکومتوں کا بنا ہوا نظام تعلیم ہے، حکومتوں کا بنایا ہوا نصاب تعلیم ہے جو اس امت پر بھی تھوپا جانے والا ہے، جو کفری عقائد پر مشتمل ہے، شرک عقائد پر مشتمل ہے۔ وہ سلیبس پڑھایا جانا لازم ہے، اس سلیبس کا پڑھایا جانا ضروری ہے۔ اس ملک کے اندر اس نصاب کو لاگو کرنے کی کوشش کی جا رہی، جس سے ہمارے بچوں کا ایمان باقی نہیں رہے گا، ہمارے بچوں کے عقیدے بگڑ جائیں گے۔ ایک طرف یہ رونا ہے، دوسری طرف امت میں اسلام کے نام پر، دین کے نام پر، نبوت کے نام پر نئے نئے فتنے ابھر رہے ہیں۔ کہیں شکیل ابن حنیف کا فتنہ کھڑا ہو رہا ہے، کہیں گوہر شاہی کا فتنہ ابھر کے آ رہا ہے، کہیں فیاضی فتنہ ہمارے شہر حیدرآباد سے نکل کر مہاراشٹر کی سرزمین پر بھی دندناتے پھر رہا ہے، جو بھولے بھالے مسلمانوں کے ایمان و عقیدے کو خراب کر رہے ہیں۔ فیاضی فتنے کے عورتیں زیادہ متاثر ہو رہی، اور شکیل ابن حنیف کے دیندار لڑکے، دیندار وقت لڑکے، جماعتوں میں وقت لگائے ہوئے، دین سے جڑے ہوئے، مسجدوں سے جڑے ہوئے وہ نوجوان اس کے جال میں گرفتار ہو رہے ہیں، اور وہ مبلغ بن کے پھر کے تبلیغ کر رہے ہیں، لوگوں کے ذہنوں کو خراب کر رہے ہیں، عقیدہ ختم نبوت کو بگاڑ رہے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے اللہ کے نبی آخری نبی ہے، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ماں میری بہنوں، چھوٹے چھوٹے بچے کے دل کی گہرائیوں میں اس عقیدے کو بٹھا دو، بچے کی رگ رگ میں اس عقیدے کو دوڑا دو۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، خاتم النبیین ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین۔ پیغمبر اسلام آخری نبی ہے، آخری نبی ہے۔ آپ کے بعد دنیا میں کوئی نبی نہیں آیا، قیامت تو کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ جہاں کہیں عقیدہ ختم نبوت میں ذرہ برابر، رتی برابر فرق پڑے گا، ایمان باقی نہیں رہے گا، مسلمان نہیں رہتا، اسلام ختم ہو جاتا ہے، امت مسلمہ سے وہ بندہ خارج ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر کوئی کسی جھوٹے مدعے نبوت سے، اگر کوئی جھوٹا نبی یعنی نبوت کا جھوٹا دعوے دار سے اگر کوئی پوچھ لے تیرے پاس اس کی دلیل کیا ہے، دلیل پوچھنا بھی کفر ہے، دلیل پوچھنا بھی کفر ہے، دلیل پوچھنے والا بھی اسلام سے خارج ہے۔ آج فتنے دندناتے پھر رہے امت میں، ان فتنوں سے اپنی قوم کو، اپنی امت کو بھی آگاہ کرنا ضروری ہے۔ اس کے لیے اپنے گھروں میں تعلیم کا ماحول بنائیں، علماء سے پوچھ کر فضائل کی اور احادیث کی کتابیں، مسائل کی کتابیں، عقائد کی کتابیں اپنے گھر میں اپنی عورتوں اور بچوں کو لے کر بیٹھ کر پڑھ کر سنانے کا اہتمام کریں۔ یاد رکھ لو، جب تک ہمارا ہر گھر دار ارقم نہیں بنے گا، جب تک ہمارا ہر گھر صفہ چبوترا نہیں بنے گا، اللہ کی قسم گھروں میں اندر دین نہیں آ سکتا، نہیں آ سکتا دین۔ کیا دور تھا، اپنے گھروں میں بچوں کو مائیں حافظ قرآن بناتی تھی، اپنے گھر میں بچوں کو اپنے بچوں کو مائیں اپنے گودوں میں پالتے ہوئے صحابہ کے جیسا نمونہ دنیا والوں کے سامنے پیش کرتی تھی۔ فتنے پیدا ہو چکے ہیں، علم نہ ہونے کی وجہ سے فتنوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ یا علماء موجود ہے، اللہ کا کرم ہے، آپ کے شہر میں بے شمار علماء، قابل ترین مفتیان کرام موجود ہیں یہاں پر، ان سے استفادہ کیجئے، علماء سے رابطہ قائم کیجئے۔ یہ اہل اللہ ہے، اہل القرآن ہم اہل اللہ فرمایا، قرآن والے اللہ والے ہوتے ہیں۔ اللہ والوں سے اپنے آپ کو وابستہ کر لو۔ اگر اپنی اصلاح چاہتے ہیں، اپنی اولاد کی اصلاح چاہتے ہیں، اپنے اور اپنے ایمان کے تحفظ چاہتے ہیں، اپنے عقائد کا تحفظ چاہتے ہیں، میں پورے اطمینان کے ساتھ، پورے وثوق کے ساتھ، پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، ان علماء کے دامن کو تھام لو، ان کی جھولیوں کو پکڑ لو، ان کے قدموں میں بیٹھ جاؤ، ان سے اپنے آپ کو جوڑ لو، محبت کرنے والے بنو، ان کی خدمت میں بیٹھ کر اپنے عقائد کو درست کرو، اپنے معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں کو ختم کرنے کی فکر کرو۔
کریں گے سب انشاءاللہ؟ بولو کون کون کریں گے؟ سبھی کریں گے انشاءاللہ۔ کیا کریں گے بھائی؟ معاشرے کی اصلاح کریں گے نا سب؟ اچھا بازو گھر والے سے ہے نا، پڑوسی کے گھر سے، محلے والوں سے، یہی کریں گے؟ کیا کریں گے بھائی؟ ارے بولو نا۔ اپنے گھر سے شروع کریں گے نا بھائی انشاءاللہ؟ اپنے گھر سے شروع، سب سے پہلے اپنے گھر میں تعلیم کے حلقے جاری کرنا، شروع کرنا، سب کریں گے انشاءاللہ۔ کب سے بھائی؟ اگلے مہینے سے نیا سال شروع ہوگا۔ ہاں بولو نا۔ میں کوئی پیشہ ور مقرر نہیں ہوں، کرائے کا مقرر نہیں ہوں، میں اپنا دل کا درد لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ الحمدللہ چھوٹی عمر میں آدھا ہندوستان پھر لیا، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے۔ میں ایک درد لے کے آپ کی خدمت میں آیا ہوں، یہ میرا درد دل ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اگر سینہ چاک کے دل دکھانے کی چیز ہے تو میں آپ کو دکھا دیتا۔ میرے بڑے یہاں بیٹھے ہیں، میں اپنی اصلاح چاہتا ہوں ان سے۔ کب سے شروع کریں گے بھی؟ کل سے انشاءاللہ۔ ارے بولو کل سے انشاءاللہ۔ ماں بہنیں بھی یہاں سے عزم لے کے اٹھے، کل سے انشاءاللہ ہم اپنے گھر میں تعلیم کا سلسلہ شروع کریں گے۔ علماء سے پوچھیں، اپنے مسجد کے امام صاحب سے پوچھیں، پوچھ کر تعلیم کا سلسلہ شروع کریں۔ دوسرے اپنی اور اپنے معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں، ہر جمعہ کو جمعہ کی اذان سے پہلے نہا دھو کے تیار ہو کے مسجد کو پہنچنا ہے۔ کہاں پہنچنا ہے بھائی؟ مسجد کو۔ علماء منبر سے چیخ کر بیانات کر رہے ہیں، اپنا خون جلا رہے ہیں، اپنا درد دل کو عوام کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ہم لوگ کب آتے؟ جب امام صاحب منبر کے لیے خطبے پہ چڑھتے، اور جب اس وقت آتے اور 2 رکعت کا سلام پھرتے، چپل لے کے باہر جاتے ہیں۔ ہمارے پاس تو ایسے ہی ہو رہا، پتہ نہیں یہاں کیا حال ہے۔ اور جب سے لاک ڈاؤن ہوا نا، لاک ڈاؤن کے بعد سے تو یہی حال ہو گیا، بس گھر بیٹھے ہر آدمی مقرر بن گیا، ہر آدمی معلم عالم بن گیا، ہر ایک سمجھ رہا کہ میں بالکل بے نیاز ہوں، مجھے کچھ ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، لاک ڈاؤن کے ذریعے دنیا والوں کو اللہ نے سمجھا دیا، دنیا ختم کے قریب ہے۔ ساری دنیا میں جہالت کو کیسے عام کیا جا رہا، میں ایک بات کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں، باقی باتیں انشاءاللہ کل۔ کہاں جلسہ ہوگا کل؟ بلیانی پیری ندی میں جلسہ ہوگا کل، وہاں انشاءاللہ تفصیل سے میں بیان کروں گا۔ لاک ڈاؤن میں ایک بات، سارے علماء بیٹھے ہوئے، میں پورے اطمینان اور وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ساری دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر لاک ڈاؤن تک کے زمانے تک ساری دنیا میں کبھی بھی دنیا کی کوئی یونیورسٹیاں، مدرسے، مکاتب، اسکول، کالجز ایک ساتھ پوری دنیا میں کبھی بند نہیں ہوئے، کبھی بند نہیں، پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، پوری تاریخ میں کبھی بند نہیں ہوئے۔ لاک ڈاؤن میں بند کیا گیا۔ یہ پلاننگ تھی ساری دنیا کو جہالت کے اندھیرے میں ڈھکیلنے کی، جہالت کے دلدل میں پھنسانے کی پلاننگ تھی، اور جہالت کو عام کر دیا۔ ہم لوگ دین سے بے بہرا ہو گئے، مدرسوں میں تعداد گھٹ گئی، اسکولوں میں تعداد گھٹ گئی، بچے کارخانوں میں کاموں پہ لگ گئے۔ اس لیے ضرورت ہے تعلیم کو عام کیجئے، علم کو حاصل کیجئے، علم ملتا ہے علماء سے، اپنے بچوں کو مکتب اور مدرسے میں بھیجئے اور اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر کیجئے، علماء کے بیانات کو سننے کا مزاج بنائیے، جمعہ میں وقت سے پہلے مسجد کو پہنچنے کا اہتمام، جب کبھی کوئی اجتماعات ہو، جلسے ہو، اپنے آپ کو طالب بنا کے، اپنے آپ کو محتاج بنا کے شریک کریں۔ جو علماء آ جائیں، کہاں سے بھی ہو، مقامی ہو، باہر کے ہو، اپنے ہر عالم سے محبت کرنا، خاص طور سے باہر والے آج آئے کل چلے جاتے ہیں، لیکن مقامی علماء ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ آپ کے ہر پیدائش سے لے کر موت تک، زندگی کے ہر موڑ پر آپ کی رہبری رہنمائی کرنے والے یہ آپ کے مقام کے علماء ہیں۔ ان سے رابطہ مضبوط کیجئے، ان سے رابطہ کر کے اپنی اور اپنے معاشرے کی اصلاح کی فکر کیجئے، کریں گے سب انشاءاللہ۔ کم وقت میں نے بہت ساری باتیں پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں جیسا حق تھا میں اس حق کو ادا کر نہیں کر سکا، یہ میری کم علمی ہے اور وقت کی بھی کمی ہے، اللہ مجھے معاف فرمائے۔ جو کچھ ٹوٹی پھوٹی باتیں، بے ترتیب باتیں، ایک درد دل کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، میرے جذبات کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اللہ کرے کہ یہ سب آپ سب کا بھی دل کا درد بن جائے، آپ کے دل کا بھی روگ بن جائے۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
سبحانک انا کنا من الظالمین اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اے الہ العالمین کرم کا، رحم کا، عافیت کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو، خطاؤں کو درگزر فرمائیے۔ اے اللہ کریم یہ بڑی نورانی مجلس، نورانی محفل ہے، بڑی تعداد میں اللہ آپ کے محبوب بندے حضرات علماء یہاں تشریف فرما ہیں۔ اے اللہ کریم ان سب پر جو رحمتیں نازل ہو رہی ہمیں بھی عطا فرما دیجئے۔ آج کے اس مل بیٹھنے کو قبول فرما لیجئے، جو کچھ کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ ہمارے معاشرے کی اصلاح فرمائیے، معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں کا خاتمہ فرمائیے۔ اے اللہ ہماری ماں بہنیں بڑی تعداد میں اے اللہ دین کی باتیں سننے کے لیے جمع ہوئی ہے، اے اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائیے۔ اے اللہ یہ مجمع مرد و خواتین کا جو جمع ہے، ان کے دل کے جو جذبات اور تمنائیں ہیں ان کو پورا فرمائیے۔ جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرمائیے۔ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے۔ ہمارے گھروں میں جو بہن بیٹیاں بیٹھی ہیں ان کی بہترین جوڑ پیدا فرمائیے، ان کے نکاح کو آسان فرمائیے۔ ہر شادی شدہ جوڑے میں برکت و محبت پیدا فرمائیے۔ بے اولادوں کو صاحب اولاد بنا دیجئے، جو صاحب اولاد ہے ان کے اولاد کو ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا دیجئے۔ ہم سب کو جن کے ماں باپ حیات ہے قدردانی کی توفیق عطا فرمائیے، محبت بھری نگاہوں سے دیکھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ ہمیں سے جن کے ماں باپ جو ان میں سے کوئی ایک دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کی مغفرت فرمائیے، بخشش فرمائیے۔ اے اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیے۔ ہم سب کی اصلاح فرمائیے، ہمارے معاشرے کی اصلاح فرمائیے۔ اے اللہ جی موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائیے، حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرمائیے۔ اے اللہ کریم آج کے اس جلسے کے انعقاد کے سلسلے میں بزم قاسم کے ذمہ داروں نے، بستی کے نوجوانوں نے اور جن احباب نے جس قدر بھی محنتیں کوششیں کاوشیں کی ہے اسے قبول فرما لیجئے، اور جن لوگوں نے مالی تعاون کیا ان کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائیے۔ ایسی مجلس سے بار بار قائم کرنے، بار بار شریک ہونے، بار بار کہنے سننے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ کریم جو کچھ کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ بنے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے سوشل میڈیا ناگپور اردو۔ دینی، ملی، سماجی اور اصلاحی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔